ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا تو راستہ بھٹک گیا۔ بادشاہ نے ایک شیر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ نے شیر پر تیر چلائے مگر وہ تیر شیر کو نہ لگ پائے اور بادشاہ کو اپنی جان کی فکر ہونے لگی۔ بادشاہ نے بھاگنا شروع کر دیا تو شیر بھی بادشاہ کے پیچھے بھاگا۔ آگے جا کر ایک دلدل تھی۔ بادشاہ نے جان بچانے کے لیے دلدل میں چھلانگ لگا دی۔ جب شیر واپس چلا گیا تو بادشاہ دلدل سے باہر آیا۔ بادشاہ بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا۔ آگے جا کر ایک دیہاتی کھڑا تھا جس نے بہت سارے تربوز اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ کیچڑ کی وجہ سے بادشاہ کا حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ جب بادشاہ نے دیہاتی سے ایک تربوز مانگا تو اس نے کہا کہ یہ تربوز میں نے بادشاہ کے لیے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، میں تجھے ایک تربوز بھی نہیں دوں گا۔ بادشاہ نے یہ ظاہر نہ کیا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ بادشاہ اپنے دربار چلا گیا اور کچھ دن بعد وہی دیہاتی بادشاہ کے لیے تربوزوں کی ایک بوری تحفے کے طور پر لایا۔ بادشاہ دیہاتی کے اس خلوص سے خوش ہوا اور ایک ہیرے کا لاکٹ دے دیا۔ جب دیہاتی لاکٹ لے کر روانہ ہوا تو وزیر نے کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے دیہاتی کو اس کی اوقات سے بھی بڑا تحفہ دے دیا۔ بادشاہ نے دیہاتی کو واپس بلوایا اور وزیر سے کہا کہ تم اس دیہاتی سے اپنی مرضی کے 3 سوال پوچھو۔ اگر یہ جواب نہ دے پایا تو یہ لاکٹ تمہارا ہوا، لیکن اگر یہ تمہارے سوالوں کا جواب دینے میں کامیاب ہوا تو میں اس کو تمہاری جگہ وزیر بنا دوں گا۔ وزیر نے دل میں سوچا، اس جاہل دیہاتی سے ایسے مشکل سوال پوچھوں گا کہ یہ چکرا جائے گا۔ وزیر نے پہلا سوال پوچھا کہ آسمان پر ستاروں کی تعداد کتنی ہے؟ دیہاتی نے بادشاہ کے گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آسمان پر ستاروں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنے اس گھوڑے کے جسم پر بال ہیں۔ وزیر نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ دیہاتی نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آسمان پر تارے گن لو اور پھر اس گھوڑے کے جسم پر بال بھی گن لو۔ اگر تعداد برابر نہ ہوئی تو پھر کہنا۔ وزیر دیہاتی کی بات سے لاجواب ہو گیا۔ وزیر نے دوسرا سوال پوچھا کہ زمین کا مرکز کس جگہ پر ہے؟ دیہاتی نے کہا، زمین کا مرکز یہی جگہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں۔ اگر آپ کو شک ہے تو زمین کے کسی کونے سے پیمائش کر کے دیکھ لیں۔ وزیر دوسری بار بھی جواب سن کر لاجواب ہو گیا۔ وزیر نے دیکھا کہ ایک مچھر بادشاہ کو مسلسل تنگ کر رہا تھا اور وزیر نے جلدی سے دیہاتی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کو کیوں پیدا کیا ہے؟ دیہاتی نے نوٹ کیا کہ بادشاہ مچھر کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے مگر مارنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ دیہاتی نے مسکرا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر اس لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا کے بادشاہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ان کا زور ایک مچھر پر بھی نہیں چل سکتا۔ بادشاہ دیہاتی کے ان جوابات سے خوش ہوا۔ یوں وزیر لاکٹ کی لالچ میں اپنی وزارت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بادشاہ نے دیہاتی کو اپنا وزیر بنا دیا اور وزیر سے کہا کہ اب ہر سال میرے لیے تازے تربوز لانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تو دیکھا ویورز آپ نے کہ ہمیں کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پیاری سی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔